الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 لیکچر نمبر 75 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں جو نیت کے بغیر عادتاً زبان سے نکل جاتی ہیں۔ واللہ باللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر بات پر یہ عادتاً زبان سے نکلتی ہیں۔ ایسی قسموں پر نہ کوئی کفارہ اور نہ کوئی سزا ہے۔ ایسی قسمیں کھانے نہیں چاہیے۔ اللہ کا نام بڑا عظمت والا ہے، لیکن کسی انسان کو اگر عادت پڑ جائے اور عادتاً وہ قسمیں کھا رہا ہو، اس کی اصلاح کریں گے کہ بات بات پر قسم نہ کھائیے، لیکن اس کے لیے کفارہ کوئی نہیں اور اس کے لیے سزا بھی کوئی نہیں۔ ہاں، وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے باقاعدہ کھائی جائیں، اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر ان کے خلاف ورزی کی جائے تو ان پر کفارہ ہے۔ یعنی دل کے ارادے سے پختہ قسم کھانے والا نیتاً کر کے پھر اس قسم کو توڑ دیتا ہے۔ مثلاً قسم کھاتا ہے میں فلاں گھر یا فلاں دکان پر نہیں جاؤں گا، اور نیتاً ارادتاً کھاتا ہے پختہ، پھر وہاں چلا جاتا ہے اس دکان پر، تو اس کے لیے کفارہ ہے جو ہم کل کے سبق میں بتا چکے ہیں۔ جان بوجھ کر جو شخص جھوٹی قسم کھائے، یہ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اب اس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی ہے اپنا موقف کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنا مال کو فروخت کرنے کے لیے کہ یہ مال میرا فروخت ہو جائے، اس کے لیے ندامت کے آنسو کہ میں تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ایسی قسم جو جھوٹی قسم کھائی جائے، یمین غموس کہتے ہیں اس کو۔ پھر کثرت سے استغفار کرے، نیکیاں کرے، ان الحسنات یذہبن السیئات کا مصداق بنے، کثرت سے پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور آئندہ اس کبیرہ گناہ کا فیصلہ کر لے کہ آئندہ میں یہ قسم نہیں کھاؤں گا، جھوٹ ہی نہیں بولوں گا۔ جھوٹ بولنا الگ، پھر اس جھوٹ پر اللہ کا نام شامل کر دینا،
تو یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ اللہ بخشنے والا، نہایت بردبار ہے، بڑا حلیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ معافی اس سے طلب کیجئے، تنہائی میں، اکیلے میں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، بچوں کی طرح بلک بلک کر اپنے رب کو راضی کیجئے۔ وہ تو گناہ کرنے کے بعد جب کوئی شخص اس سے معافی کا طلبگار، تو اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا ہی بردبار حلیم ہے، بڑا ہی بردبار۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسمیں کھا لیتے ہیں۔ ایلا کا معنی یہ ہے کہ مرد قسم کھا لے وہ اپنی بیوی سے جمع نہیں کرے گا، پھر اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر اس مدت سے پہلے ہی تعلق بحال کر لے تو اس قسم پر کفارہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک ان کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ مدت پوری ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلق قائم فرما لیا۔ صحیح بخاری 5202۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کفارہ ادا نہیں کیا، کوئی کفارہ۔ کیوں؟ پورا مہینہ کی جو قسم کھائی تھی 29 کو آپ تشریف لے آئے۔ تو امی عائشہ نے فرمایا آج تو 29 تاریخ، فرمایا کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے، چاند کے مہینے تھے تو وہ مہینہ 29 کا تھا۔ اس قسم کے الفاظ بھی حدیث سے ملتے ہیں۔ لیکن قسم کھانے کے بعد اگر وہ جمع کر بیٹھے پھر اسے 10 مسکینوں کا کھانا یا 3 روزے اسے رکھنے ہوں گے۔ آج کے دور میں غلام تو ہے نہیں، تو یہ 3 ہیں چیزیں، غلام اور 10 مسکینوں کا کھانا اور 3 روزے۔ تو ان میں سے غلام تو ہے نہیں، 2 شرطیں باقی ہیں، یا روزے رکھے گا یا 10 بندوں کو کھانا کھلائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ نکاح کے بعد لمبی مدت تک بیوی سے جمع کرنے کی نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے تھے، یا مدت کا تعین ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ بیچاری لٹکتی رہتی، بغیر خاوند کے زندگی گزارتی، کہیں اور نکاح بھی نہ کر سکتی، کیونکہ اس کے خاوند نے طلاق تو دی نہیں ہے، قسم اٹھا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا خاتمہ فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص تربص 4 اشہر، تربص 4 ماہ سے زائد مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھا لے تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی۔ یا تو مدت ختم ہوتے ہی تعلقات قائم کرے گا یا پھر طلاق دے دے گا۔ پہلے زمانے میں لمبی قسمیں کھا لیتے تھے اور بیوی بیچاری اپنے حق کے لیے اور اپنے جذبات کے لیے، سکون کے لیے ترستی رہتی تھی۔ اور ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کتنی ہی خواتین ہیں، مسلمان بیٹیاں، مائیں، بہنیں، جن کو اپنے خاوندوں سے یہ شکایت ہے کہ 6 مہینے تک جو ہے مرد عورت کے قریب تک نہیں آتے، خرچہ بھی دے رہے ہیں، مکان بھی دے رکھا ہے، ساتھ سو بھی رہے ہیں، لیکن حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے، اور عورتیں اپنا جو جذبات ہیں وہ بیچاری روتی ہیں۔ پھر جو صحیح معنوں میں تقوی والی ہوتی ہیں وہ تو گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور کتنی ہی عورتیں ہوتی ہیں جب خاوند ان کا حق نہیں دیتے تو وہ پھر کہیں اور منہ مارتی ہیں، اور معاشرے میں زنا پھیلتا ہے، اور مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں، عورت کو تو ضرورت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی،
اس نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ عورت کے قابل نہیں ہے یہ مرد، میں اسے علیحدگی چاہتی ہوں، آپ نے اسے علیحدہ کر دیا تھا۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات کو پہرے پر تھے کہ ایک گھر سے کچھ اشعار کی آواز آئی، آپ نے سنا تو وہ کہہ رہی تھی اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو آج میری چرپائی پر کوئی دوسرا مرد میرے ساتھ سو رہا ہوتا۔ یہ اشعار اس نے پڑھے، اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ امیر المؤمنین نے صبح اس کو بلایا اور پوچھا، اس نے کہا کتنے مہینے ہو گئے میرا خاوند جہاد پر گیا ہوا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو تقوی اور خوف نے، اللہ کے ڈر نے مجھے زنا سے روکا ہوا ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں، ان سے آ کر، حالانکہ باپ بیٹی سے ایسا سوال نہیں کر سکتے، شریعت کا مسئلہ تھا، ان سے پوچھا، تاریخ میں یاد ہے کہ عورت بغیر خامند کے کتنے مہینے رہ سکتی ہے؟ فرمایا 4 مہینے۔ آپ نے پھر قانون بنا دیا تھا کہ ہر مجاہد کو 4 مہینے کے بعد اپنے گھر آنا ہوگا، 4 مہینے کے بعد اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہوگا، ورنہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بھی یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، اگر وہ رجوع کر لیں ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی صورت اختیار کرے گا تو اسے کفارہ دینا ہوگا، 4 ماہ کی سے زائد کی جو اس نے قسم کھائی ہے، اب وہ کفارہ دے گا۔ اللہ نے تو اب مقرر کر دی ہے۔ اگر وہ دونوں صورتوں میں سے نہ جمع کرتا ہے اور نہ طلاق دیتا ہے تو حاکم وقت اسے مجبور کرے گا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے، خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ عورت، مرد کو کہا جائے کہ تم عورت کو ساتھ اپنے تعلقات قائم کرو اور مرد نہ کرے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مسلمان عورت آئی تو اس کی والدہ کہنے لگی اسے سمجھائیں، یہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، طلاق چاہتی۔ تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب میں مسلمان عورت ہوں، میرا خاوند عورت کے قابل ہی نہیں ہے، میرے قابل نہیں، کسی عورت کے قابل ہی نہیں ہے، نہ مرد ہے۔ اب پھر اس کی والدہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، تو کہنے لگی اب عزت کا مسئلہ ہے، اسے کہو کہ یہ صبر کرے۔ اس نے کہا میں جوان عورت ہوں، میں کیسے صبر کروں، میں اس سے طلاق مانگتی ہوں، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، شریعت بھی یہی کہتی ہے، تو حاکم وقت اسے مجبور کرے گا۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 4 ماہ کی عدت، 4 ماہ جو اس نے قسم اٹھائی تھی اور اس کے بعد اس نے فارغ نہیں کیا تو خود بخود طلاق ہو جائے گی، نہیں، خود بخود طلاق نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کے اقوال موجود ہیں۔ تو للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا، اگر وہ رجوع کر لیں 4 مہینے کی قسم تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وإن عدموا الطلاق، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں پختہ تو طلاق دے دیں اس کو، بس پھر اسے فارغ کر دیں۔ فإن اللہ سمیع علیم۔ يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی، اب عورتوں کا مسئلہ پہلے مرد کے لیے تھا پچھلی آیت میں، اب عورت کے لیے، وہ 3 حیض تک انتظار رکھیں۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں، ایمان رکھتی ہیں۔
اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی معاملہ، اور معروف کے مطابق ان کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو فوراً اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدت وہیں گزارنی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ادھر خاوند نے طلاق دی، ادھر اس نے موبائل اٹھا کر والد بھائی کو فون کیا، گھنٹے کے بعد ہی گاڑی آئی، اس عورت کو اٹھا کر لے گئے، اور عدت خاوند کے گھر گزارنا ہے۔ آج غصے میں اس نے طلاق دی ہے، وہ خاوند کے گھر کے اندر رہے گی، 3 ماہ اس کی 3 حید اس کی عدت ہے۔ کسی وقت عورت کو دیکھ کر خاوند کے جذبات، خاوند کے نفسانی خواہشات یا خاوند کو اولاد یاد آئے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، شرعاً تو یہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو دوسرا لمحہ نہیں گزرتا، ادھر طلاق لی اور ادھر طلاق ہوئی، اور ادھر وارث آئے اور اسے اٹھا کر لے جائیں، خاوند اور پھر غصے میں آیا، اس نے پھر رجوع ہی نہ کیا۔ تو شرعاً عورت کو اپنے خاوند کے گھر رہنا چاہیے، اور اس مدت کے اندر وہ کسی سے کوئی نکاح یا منگنی، کوئی ایسی چیز، کوئی پیغام نہ، کیوں؟ سب سے پہلے خاوند کا حق ہے اس پر کہ وہ رجوع کرے۔ مدت گزرنے کے بعد، 3 حید گزرنے کے بعد پھر عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ عدت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ عدت میں نکاح کر لیتے ہیں، عدت ختم ہی نہیں ہوتی، بڑا گناہ کبیرہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند جماع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے عدت 3 ماہ۔ نمبر 1، ایسی عورت جسے حیض نہیں آتا، 40 سال سے اوپر ہوئی، سنیاس جسے کہا جاتا ہے، حیض خشک ہو جاتا ہے، ایسی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں، تو اب انہیں حیض تو آتا نہیں ہے، 3 قروء، اب وہ 3 ماہ تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، ان کی عدت 3 ماہ۔ اور اگر حاملہ ہے تو حمل سے فارغ ہوں گی۔ دیکھیے سورۃ طلاق، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللہ لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اللہ یجعل له من امر یسرا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں، ایک کا حیض آنا بند ہو گیا اور ایک کا شروع ہی نہیں ہوا، یہ ان کی عدت ہے۔ جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا، یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ ایسی عورت بہت کم ہوتی ہے، سینکڑوں میں سے، ہزاروں میں سے کوئی ایک، کہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، باقی آثار اس کے زیر ناف بال آ گئے ہیں، بغل کے آ گئے ہیں، اب حیض نہیں آ رہا، وہ کوئی سینکڑوں میں سے کوئی ایک، ہزاروں میں سے ایک۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضع حمل، طلاق دی ہے، عورت حاملہ ہے، اگر گھنٹے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو جائے گی، 10 منٹ کے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، طلاق دینے کے اگلے ہی اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے، ڈیلیوری ہو گئی ہے، تو اس کو عدت ختم ہو جائے گی۔ 9 مہینے بچہ نہیں پیدا ہو رہا، وہ عدت میں رہے گی، کہیں نکاح نہیں کر سکتی، وہ خامند اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے معاملات آسان فرما دے گا۔ اگر جماع سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، عورت سے حقوق زوجیت ادا نہیں ہو سکے اور طلاق ہو گئی، تو اس پر کوئی عدت نہیں، اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ دیکھیے سورۃ الاحزاب،
یا ایھا الذین آمنوا ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کی جا چکی ہو اور وہ بھی جوان ہو، ایسی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت 3 حیض۔ یا ان عورتوں کا حکم ہے جن سے نکاح ہوا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے، ان کو اگر طلاق ہو جائے کوئی عدت نہیں، غیر مدخولہ مطلقہ اسے کہتے ہیں، بغیر عدت گزارے اگلے ہی لمحے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ ابھی کسی نے طلاق دی، نکاح ہوا اور اس کو طلاق دے دی، وہ اگلے ہی لمحے دوسرا دلہا وہاں بیٹھا ہو، وہ نکاح کرے اس کے ساتھ چلے جائے، کوئی عدت اس کے لیے نہیں۔ ہاں، اگر ہم بستری سے پہلے حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے خاوند فوت ہو جائے، ایک تو طلاق دے دے، ایک یہ خاوند فوت ہو جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑے گی، 4 مہینے 10 دن، حالانکہ ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ نکاح کا لفظ خاص جمع اور عقد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقد کے معنی میں بھی، یہاں پر عقد کے معنی میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں، نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، نکاح سے پہلے کوئی کہے میں فلاں عورت کو طلاق دیتا ہوں، تیرے نکاح میں نہیں، طلاق کیسے ہوگی اسے؟ جو چیز وجود ہی نہیں تم اس کو طلاق دے رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق، اور اس کے بعد اگر اس نے اس سے نکاح کر لیا تو اسے طلاق ہو جائے گی نکاح ہوتے۔ بعض جو یہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہے میں نے کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں۔ کہتا جی اگر میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق، میں نے فلاں لڑکی سے اگر نکاح یا کسی بھی عورت سے نکاح کیا اسے بھی طلاق، نکاح ہے ہی نہیں، نکاح کا وجود ہی نہیں تو طلاق کا وجود بھی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ لا طلاق قبل نکاح، حدیث یاد رکھیے گا ابن ماجہ کی، لا طلاق قبل نکاح لا طلاق لابن آدم فیما لا یملک، نکاح سے قبل طلاق جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب جن سے تم نے نکاح کیا اور بغیر ہاتھ لگائے اسے طلاق دے دی، اسے کچھ نہ کچھ دے دو، کچھ نہ کچھ، مہر مقرر کیا گیا ہے تو آدھا مہر اس کو دیا جائے گا، ورنہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا اور بغیر بھلے طریقے سے اس کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ سبحانہ۔ اب یہاں پر لفظ ہے ثلاثۃ قروء، تو ان کی عدت 3 قروء، قروء جمع ہے، اس کا واحد ہے قرء، اور یہ حیض کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے اور طہر کے ایام پر بھی، یعنی حیض سے پاک ہونے پر بھی، دونوں پر یہ بولا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ آیت کو ریفرنس ٹو کنٹیکٹ دیکھ کر ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں پہلے مطلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، خاوند جب چاہتا رجوع کر لیتا، جب مجھے طلاق ہوئی
اسما کہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر طلاق کی عدت کا حکم نازل فرمایا۔ ابو داود 2281 ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق اللہ فی رحامهن، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ حلال نہیں ان کے رحم میں جو کچھ بھی ہے، حمل ہے، حیض ہے یا پاکی کی حالت میں ہے، اسے وہ چھپائیں نہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بتا دیں بھی میں تو حامل ہوں، میں تو حیض کی حالت میں ہوں، اور یا میں بالکل پاک صاف ہوں۔ حمل چھپانے کی صورت میں وہ کہیں اور نکاح کرے گی اور وہ بچہ کسی کا تھا اور کسی کے ذمہ لگ جائے گا، اور ایسے کتنے کیسز ہمارے سامنے آتے، کتنے کیسز۔ پچھلے دنوں ایک طلاق ہوئی ہے، وہ گھر لے کر گیا تو اسے تیسرے دن ہی عورت کو الٹیاں شلٹیاں لگی، چیک کروایا، 1 مہینے کا بیبی تھا، پریگننسی تھی، اس خاوند نے طلاق دے دی۔ اب اس نے حمل چھپا رکھا تھا اور ایمرجنسی میں اس کی شادی کی، پھر بھی، اور وہ بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ اور حیض چھپا لے گی کہ میں حیض سے ہوں، عدت جلدی گزرے تو یا عدت سے پہلے یا عدت کے بعد اس صورت میں فارغ ہوگی اور حرام کا ارتکاب ہوگا کہ عدت کے اندر کہیں وہ نکاح وغیرہ کرے گی۔ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، نہیں، ایک شرط اور لگائی، ان کے لیے حلال نہیں جو یہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیے، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر ایمان، یعنی مسلمان عورت کا یہ وطیرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو وہ صاف صاف بتا دیں میں حیض کی حالت میں ہوں، طہر کی حالت میں ہوں یا حاملہ۔ اب فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کو چپ کرو، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، عدت کے اندر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا پڑے گا، کیونکہ حق پہلے خاوند کا لوٹانے کا، عدت کے اندر اس کا حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دے جس کو تم پسند نہ کرو، اور اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، ایسی مار جو نشان نہ ڈالے، اور ان کا حق تم پر یہ ہے تم انہیں دستور کے مطابق کھانا کھلاؤ، لباس پہناؤ، اچھے طریقے سے رکھو۔ یہ صحیح مسلم 1218 نمبر۔ ان کا بھی تم پر حق ہے۔ اب مرد یہ سمجھتے ہیں سارا حق ہی ہمارا ہے، عورتوں کا تو حق ہی نہیں ہے، عورتوں کا حق ہی نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کا، نہ کوئی پہننے کا، نہ کوئی لینے کا، نہ کوئی دینے۔ سبحان اللہ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطری قوتوں میں، میراث میں، طلاق میں، رجوع میں مرد کا حق ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ برتری اللہ نے رکھی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، سورۃ النساء 34 نمبر۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، کما کر لاتا ہے، اسے کھلاتا ہے، مکان بناتا ہے، اور اولاد کو پالتا ہے، ان کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اسے قوام بنایا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، یہ اللہ نے اسے بنایا۔ عورتوں پر فوقیت ہے، فضیلت ادا کی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، حق مہر دیتے ہیں، عورت اور مرد برابر نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، وہ بڑا غالب اور بڑا ہی حکمت والا ہے، بڑا ہی حکمت والا ہے۔ عورت مرد برابر نہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کو بھی حق، لیکن مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، اور دہریے اور بے دین اور یہ آزاد یہ حق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پر ایک مرتبہ حیض
عورت کو آتا ہے تو اگلی دفعہ مرد کو آنا چاہیے. مردوں کو تیرے اندر ایک دن تمہیں بھی حیض ہے. ایک مرتبہ بچہ عورت پیدا کرے, ایک مرتبہ مرد پیدا کرے. عورت جو کہتی ہے میں نوکری بھی کرنی ہے, بازار بھی جانا ہے, کما کر بھی لانا ہے, کرنا ہے, یہ تو مردوں کے کام ہے نا سارے. تو عورت کو اللہ نے چار دیواری کے اندر رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.